اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان کا دوسرا حصہ سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ احزاب اور سورہ سبا کی آج تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ لقمان جس کا پہلا حصہ 2 رکوع کل تلاوت ہوئے تھے اور 2 آج ہوئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا اور ان کی کچھ نصیحتیں تھیں وہ ذکر کی ہیں۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ لقمان ہے۔ قرآن کریم کی صفات اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یہ حکمت اور ہدایت اور رحمت والی کتاب ہے۔ محسنین جو نیک لوگ ہیں ان کی صفات اللہ بتاتے ہیں کہ ایمان کے بعد نماز زکوٰۃ کی پابندی کرنا، آخرت پر یقین رکھنا، اسی کا نام ہدایت ہے، یہی کامیابی ہے۔ جو لوگ خود بے دین ہیں اور دوسروں کے لیے بھی دین کے معاملے میں رکاوٹ بنتے ہیں، ان کے لیے بڑی ذلت والا عذاب ہوگا۔ ایمان اور عمل صالح کا بدلہ دائمی جنت ہوگی۔ اللہ کی قدرت کی نشانی اللہ فرماتے ہیں بغیر ستون کے آسمان کو قائم رکھا ہے، بارش کے ذریعے مختلف انواع اور اقسام کی فصلیں پھل اگائے، مختلف جاندار پیدا کیے، زمین کے اوپر پہاڑ رکھے، اس کی حکمت بتائی کہ زمین کی مضبوطی ہے۔ فرمایا حقیقی معبود وہی ہیں جو یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی تھیں، اللہ نے وہ ذکر فرمائی ہے جو امت کے لیے مفید ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں کوئی یقینی اور تحقیقی روایت میں کہیں ذکر نہیں ملتا کہ آیا یہ نبی تھے یا نہیں تھے۔ زیادہ روایات میں تو یہ آتا ہے کہ یہ نبی نہیں تھے، لیکن اللہ کے نیک اور صالح بندے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب تک نبوت نہیں ملی تھی ان سے پہلے یہ لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ بیٹے شرک نہیں کرنا، اللہ باریک سے باریک چیز سے بھی باخبر ہیں، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا، نماز پڑھنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، صبر کرنا، غرور اور تکبر نہ کرنا، زمین پر اکڑ کر مت چلنا، عاجزی اختیار کرنا، اپنی آواز درمیانی رکھنا، یعنی بلند آواز سے چیخ چلا کر بھی بات مت کرنا۔ شرک کی قباحت اللہ نے بیان کی اور ساتھ میں یہ حکم دیا کہ والدین کا حق اللہ کے بعد سب سے مقدم ہے، لیکن اگر والدین شرک کرنے کو کہیں تو ان کی اطاعت نہ کرنا، مگر پھر بھی والدین ہونے کی حیثیت سے ان کی خدمت کرتے رہنا۔ انسان پر اللہ نے جو انعامات کیے ہیں اس کا ذکر فرمایا کہ تمام مخلوق پر اسے حکمران بنایا، اسے ہر طرح کی نعمتیں دیں، لہٰذا جہالت اور لا علمی کے باوجود اپنے بڑوں کی اندھی تقلید کرنا اور اللہ کے حکم کو نہ ماننا یہ انسان کے لیے مناسب نہیں۔ توحید اور اللہ کے احکامات کی تکمیل ہی اصل کامیابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے فرماتے ہیں کہ آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، ان ظالموں سے ہم انتقام لینے والے ہیں۔ ہر چیز کے خالق، مالک، معبود اللہ ہی ہیں۔ اللہ کی صفات اور کمالات لامتناہی ہیں، وہی دوبارہ زندہ بھی کریں گے۔ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، دیکھو کہ چاند اور سورج کو اللہ نے پیدا کیا اور اپنے مقررہ وقت تک ان کا آنا جانا لگا ہے، رات اور دن کی تبدیلی، سمندروں میں کشتیاں چلانا۔ فرمایا معبود اور مددگار صرف وہی اللہ ہی ہیں۔ تکلیف میں اللہ کو یاد کرنا اور راحت میں بھول جانا یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اہل ایمان کو اللہ حکم دے رہے ہیں گناہوں سے بچو، قیامت کو یاد رکھو، دنیا ہی کو سب کچھ نہ سمجھو، شیطان کے دھوکے سے بچو، اپنا عقیدہ صحیح رکھو۔ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، کسی کو نہیں دیا۔ قیامت کب آئے گی، بارش کب اور کتنی برسے گی، رحم مادر میں کیا ہے، اس سے مراد جنس بتانا نہیں کہ بچہ یا بچی، بلکہ مقصود ہے کہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، کافر ہوگا، مسلمان ہوگا، کتنا عرصہ جیے گا، کہاں رہے گا، کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، یہ تمام تفصیلات ہیں۔ تیسری چیز کل کیا ہونا ہے یہ بھی اللہ کو علم ہے، اور کس کی موت کہاں واقع ہوگی یہ بھی اللہ کو علم ہے۔ سورہ الف لام میم سجدہ، اس میں چونکہ پہلی آیت الف لام میم ہے اور آگے آیت سجدہ بھی ہے تو اسی مناسبت سے اس کا نام الف لام میم سجدہ ہے۔ فرمایا یہ قرآن کریم بلا شک و شبہ اللہ کی وحی ہے، اس کا مقصد انسانوں کی رہنمائی ہے۔ خالق سماوات والارض، ناصر اور مددگار وہی اللہ ہیں۔ تمام احکامات خداوندی آسمان سے فرشتے لے کر آتے ہیں اور تعمیل اور تکمیل کے بعد واپس لے جاتے ہیں، وہی اللہ عالم الغیب ہیں۔ انسان کو اسی نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے جسمانی اعضاء اس کے بنائے،
اسے ختم کر کے دوبارہ بھی اسی طرح سے اٹھائیں گے قیامت کے دن۔ موت کا فرشتہ تمہارے ساتھ مقرر ہے اور تم سب نے رب کے سامنے جانا ہے۔ روز محشر مجرمین بہت شرمندہ ہوں گے، اپنے جرموں کا اقرار بھی کریں گے، اللہ سے مہلت بھی مانگیں گے، مگر انہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ زبردستی کسی کو ہدایت پر لانا مقصود نہیں ہے۔ جہنم انسانوں اور جنات سے ہی بھرے گی۔ بطور توبیخ انہیں جہنم میں لعن طعن کیا جائے گا، ان کو ملامت کیا جائے گا۔ ایمان والوں کی اللہ نشانیاں بتا رہے ہیں کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو خشوع اور عاجزی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، زبان سے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تکبر سے بچتے ہیں، تہجد پڑھنے والے ہیں، خوف خدا رکھنے والے ہیں اور جنت کی امید رکھنے والے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے ہیں۔ اللہ سے جنت مانگو، مگر تم جنت کی نعمتوں کا دنیا میں تصور اور ادراک نہیں کر سکتے ہو۔ مومن اور کافر اور فاسق نہ دنیا میں برابر ہیں نہ آخرت میں ہوں گے۔ ایمان اور عمل صالح کا بدلہ جنت اور اللہ کی مہربانی ہے، کفر اور نافرمانی کا بدلہ جہنم ہے۔ جو لوگ کفر اور نافرمانی پر زندگی گزار رہے ہیں، ایسوں کو بوقت موت بھی سخت عذاب دیا جائے گا۔ نزا کے وقت میں جہنم سے یہ نکلنے کی کوشش کریں گے تو انہیں مار کر اور ڈانٹ کر دوبارہ پھینکا جائے گا۔ اللہ کے حکم سے اعراض کرنا بڑا ظلم اور جرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ بھی نبی ہیں، آپ کو بھی کتاب ملی ہے، ان پر جو مشکلات آئیں لہٰذا آپ پر بھی تکالیف آئیں گی۔ قوم کے رہنما کے لیے، کسی بھی قوم کے رہنما کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، علم اور عمل، صبر اور یقین۔ حق اور باطل کا اصل فیصلہ محشر میں ہوگا۔ امم سابقہ کی تباہی کے آثار اور باقیات دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کرو۔ انسانوں سمیت تمام جانداروں کے رازق اللہ ہی ہیں، اسی ہی کو معبود مانو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، ان کافروں سے کہہ دیں کہ عن قریب وہ فیصلے کا دن آنے والا ہے۔ یہ ضد اور عناد پر چلنے والے ان سے دور رہیں اور دیکھیں ان پر اللہ کی پکڑ کیسے آتی ہے۔ سورہ احزاب۔ اس سورت کو سورہ احزاب اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں غزوہ احزاب کی پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ غزوہ احزاب وہی ہے جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، جو سن 4 ہجری میں ہوا تھا۔ مکہ والوں نے مدینہ پر حملہ کیا تھا اور کئی دن تک مدینہ کا محاصرہ کیے رکھا۔ اس غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ کے مشورے اور دیگر صحابہ کے مشورے سے مدینہ کے اطراف میں خندق کھدوائی تھی حفاظتی طور پر، اور یہ خندق جو تھی یہ تقریباً 3 میل لمبی تھی اور 5 فٹ گہرائی تھی اس کی، اور یہ 6 دن میں یہ سارا کام صحابہ نے مکمل کیا تھا کھدائی کر کے۔ اس سے مدینہ کی حفاظت ہوئی تھی، تو اسی لیے اسی غزوے کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے اور احزاب بھی کہتے ہیں، کیونکہ مدینہ پر حملے کرنے والے بہت سے مختلف قبائل مل کر آئے تھے۔ احزاب حزب کی جمع، حزب کہتے ہیں قبیلوں کو، تو اس لیے اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اہل ایمان کو حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو، کفار اور منافقین کی اتباع نہ کرو، حکم خداوندی کی اتباع کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ مشرکین کے برے عقائد کی اللہ نے تردید فرمائی۔ ایک عجیب سی سوچ تھی ان کے اندر کہ جو آدمی ذہین ہوتا تھا تو مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کے جسم میں 2 دل ہیں۔ اسی طرح زہار کی تفصیل اللہ نے ذکر فرمائی، اس کی تفصیل سورہ مجادلہ میں آئے گی۔ متبنہ کے احکامات اللہ نے نازل فرمائے۔ متبنہ اسے کہا جاتا ہے کہ کسی شخص نے اگر کسی آدمی کو، کسی بچے کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، تو زمانہ جاہلیت میں یہ ایک دستور تھا، ایک رواج تھا کہ کسی نے اگر کسی سے کہہ دیا کہ یہ فلاں یا تم میرے بیٹے ہو، یا بیٹا کہہ دیا کسی کو، تو اسے حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ پردے کے معاملات میں، وراثت کے معاملات میں، حتیٰ کہ محرم اور غیر محرم ہونے میں بھی اس کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس معاملے کو ختم فرمانا تھا، تو اس کے ختم کرنے کے لیے اللہ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا متبنہ منہ بولا بیٹا بنایا تھا، ان کے ذریعے سے ختم کروایا سلسلے کو۔ اور عقیدہ یہ تھا ان لوگوں کا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے اس کی جو بیوی ہوگی یہ حقیقی بہو سمجھی جاتی تھی۔ اللہ نے اس چیز کو ختم کرنا تھا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ وراثت کے احکامات کے آنے کے بعد یہ سارے معاملات ختم ہو گئے تھے، تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے اس کے بھی احکامات نازل فرمائے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مسلمانوں اور اپنی جان سے زیادہ محبوب اور عزیز رکھو۔ ازواج مطہرات جو حضور کی ازواج ہیں یہ تمہاری روحانی مائیں ہیں، ان کا احترام کرو۔
میراث کا حکم جب نازل ہوا فرمایا اب ہر وارث کو اس کا حصہ ملے گا۔ جو میثاق مدینہ کے تحت ایک مہاجر اور ایک انصار کو آپس میں بھائی بنایا تھا حضور نے، تو وراثت کے احکامات کے نازل ہونے سے پہلے تک وہ ایک دوسرے کے وارث سمجھے جاتے تھے، بعد میں یہ احکامات ختم ہو گئے۔ فرمایا اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچاتے رہیں، روز محشر اس کی پوچھ ہوگی۔ غزوہ احزاب کی پوری تفصیل اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ منافقین کے نفاق کا اللہ نے اظہار فرما دیا۔ غزوہ خندق جو تھا، اس میں جو منافقین مدینہ تھے وہ ان کی منافقت ظاہر ہو گئی تھی کہ وہ اندرونی خانہ مکہ والوں سے جا کر مل گئے تھے، اور انہوں نے ہی مکہ والوں کو اکسایا تھا کہ مدینہ پر حملہ کرو، اندر سے ہم تمہارا ساتھ دیں گے، باہر سے تم حملہ کرو تاکہ مسلمان ختم ہو جائے۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد بھی فرمائی، اور مسلمانوں پر ان منافقین کا اظہار بھی ہو گیا، منافقت بھی ظاہر ہو گیا کہ کون کون منافق تھے۔ مسلمانوں کو اللہ نے تسلی دی، جو منافق بھاگ گئے تھے، خندق سے بھاگ گئے تھے غزوہ، ان کا جنگ میں نہ ہونا ہی بہتر تھا، ان کے جھوٹے بہانوں کا اعتبار نہ کرنا۔ مسلمانوں کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپناؤ۔ صحابہ کی ہمت اور استقلال کی اللہ نے تعریف فرمائی، شہداء کی کامیابی کا اعلان ہوا، اور باقیوں کے لیے مالی غنیمت۔ خیبر کی فتح کی خوشخبری اللہ نے سنائی، جہاں بنو نذیر والے جو مدینہ سے نکالا گیا تھا وہ آباد تھے وہاں پر۔ مدینہ منورہ میں چونکہ یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ بنو قینقاع والے تو شروع میں ہی جب صحابہ حضور مدینہ آئے تو یہ لوگ مدینہ چھوڑ کے خیبر چلے گئے تھے۔ بنو نذیر والے بعد میں چلے گئے، بنو قریظہ والے جو تھے یہ مدینہ میں آباد تھے، لیکن انہوں نے جب خندق میں مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا بہت زیادہ، تو اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب ان کو بھی یہاں سے نکالو، اور ان کی تمام اموال جائیداد مسلمانوں کو بطور مالی غنیمت مل گئی۔ تو مسلمانوں کی مالی پوزیشن بہت اچھی ہو گئی، زمینیں بھی مل گئیں، باغات بھی مل گئے، جانور بھی مل گئے، اور باقی بہت ساری چیزیں ملیں۔ تو جب یہ مالی غنیمت مسلمانوں کے پاس آیا تو ازواج مطہرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہی، اگرچہ ان کا حق تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ابھی تک تو ہم بڑی تنگ دستی میں اپنی زندگی گزاری، ہم نے مشکلات میں گزاری، جب کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو روزہ رکھ لیتے تھے۔ اب اللہ نے اس اس کے قریظہ کا جو مال ہمیں ملا ہے، مسلمانوں کو تقسیم ہوا ہے، تو مسلمانوں کی مالی پوزیشن ذرا اچھی ہو گئی ہے، تو اگر ہو سکے تو ہمیں جو آپ خرچے کے لیے جو چیزیں گھر میں دیتے ہیں تھوڑا سا بڑھا کر دے دیں۔ پہلے ملتا تھا، کبھی ملتا تھا کبھی نہ ملتا، ابھی ملتا ہے تو تھوڑا بڑھا کر دیں تاکہ گھر کے اخراجات پورے ہوں۔ یہ بات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی تو حضور کو یہ بات اچھی نہیں لگی، مناسب نہیں لگی۔ عام یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ ایک عام خاتون اگر کہے اپنے شوہر سے تو صحیح بات ہے، لیکن حضور کا خاندان اور حضور کا گھرانہ یہ تو بہت اونچا گھرانہ تھا، تو حضور کو اچھا نہیں لگا، یہ بات اچھی نہیں لگی۔ تو اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں کہ تم لوگوں نے حضور سے نان نفقے میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے، تمہارے لیے یہ بات کہنا مناسب نہیں ہے، تم سے تو اللہ نے دگنے اجر کا وعدہ کیا ہے، کیونکہ تم نبی کی ازواج ہو۔ بڑے آدمی کی یاد رکھنا، بڑے آدمی کا جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے اس کی معمولی سی خطا بھی بہت بڑی شمار ہوتی ہے۔ تم عام عورتوں کی طرح تو نہیں ہو، تم تو اہل بیت ہو۔ وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اہل بیت صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کہا ہے، تو اہل بیت میں سب سے پہلے حضور کی ازواج آتی ہیں، اس کے بعد حضور کی اولاد آتی ہے۔ حضور کی اولاد بھی اہل بیت اور حضور کی ازواج بھی اہل بیت، تو اللہ نے خاص طور پر نام لے کر کہا کہ تم اہل بیت ہو۔ مستورات کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ احکامات نازل فرمائے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، ہر نیک کام کرنا، تقوی اختیار کرنا، عام مردوں سے اگر بوقت ضرورت بات کرنی پڑے تو نرمی اور لطافت سے بات نہ کرنا، اپنی لہجے میں سختی پیدا کر کے بات کرنا، بلا ضرورت شدیدہ گھروں سے نہ نکلنا، اگر ضرورت ہو تو جاہلوں کی طرح بے پردہ ہو کر بھی نہ نکلنا، نمازیں قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، فرائض اور سنتوں کی پابندی کرنا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابیات ایک وفد کی شکل میں آئیں، اور انہوں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کا تو ذکر کیا ہے، خواتین کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی بھی دی، سمجھایا بھی کہ کیوں نہیں کیا، اللہ نے تمہارا بھی کیا ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے پردے کا خیال رکھا ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتے کہ مردوں کے محفل میں خواتین کے تذکرے ہوں۔ ہاں، حکم جہاں تک آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس، تو مخاطب مرد ہوتے ہیں، حکم خواتین کو بھی ہوتا ہے، سب کو ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں بھائی کارڈ بھیجتے ہیں کہ بمائے اہل و عیال، تو
نام ایک کا لکھا ہوتا ہے بما اہل، تو وہ سب کے لیے ہوتے، دعوت سب کے لیے ہوتی، تو اسی طرح اللہ کے احکامات سب کے لیے ہیں۔ البتہ اللہ رب العزت خاص طور پر خواتین کا نام نہیں لیتے، یہ تعلیم ہے انسانوں کے لیے کہ مردوں کے محافل میں مردوں سے جب بات چیت ہو رہی ہو، مرد آپس میں بات کر رہے ہوں، تو وہاں خواتین کا تذکرہ نہ کیا جائے، اس لیے اللہ نے قرآن میں تمہارا ذکر نہیں کیا۔ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ مرد ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، مرد جو جہاد میں بھی چلے جاتے ہیں، باجماعت نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، عید بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم گھروں میں ہوتی ہیں، جہاد میں نہیں جا سکتی، تو یہ مرد تو ہم سے نیکیوں میں آگے نکل رہے ہیں۔ تو اللہ نے اس کا بھی جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں یہ سارے کام کرو، تمہیں اتنا ہی اجر ملے گا جتنا مردوں کو باہر جا کر ملتا ہے، اتنا ہی ملے گا۔ فرمایا کہ تمہارا ذکر قرآن میں اس لیے نہیں ہے کہ تمہارے پردے کا لحاظ رکھا ہے، باقی روحانی ترقی میں تم دونوں برابر ہو۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ کا واقعہ، وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا، اللہ نے اس رسم قبیح کو ختم کرنا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک واحد صحابی ہیں، ایک صحابی جن کا اللہ نے باقاعدہ قرآن میں نام لے کر ذکر کیا ہے، ورنہ کسی صحابی کا قرآن میں نام نہیں ہے، صرف زید کا نام۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی زندگی بھی عجیب تھی، یہ مکہ مکرمہ کے نہیں تھے، یہ اصل میں تھے یمن کے، اور یمن سے یہ چھوٹے سے بچے تھے۔ یہ زمانہ بھی عجیب تھا، اس زمانے میں لوگ بچے اغوا کر کے چھپا کے لے جاتے اور کہیں بیچ دیتے تھے، بکتے تھے انسان، بچوں کو بیچ دیا جاتا تھا۔ تو یہ جو زید رضی اللہ تھے، یہ یمن سے چھوٹے سے بچے کسی نے اغوا کر لیے تھے، اغوا کر کے لا کر مکہ مکرمہ میں جو بازار لگتے تھے، ہفتہ وار اوقاز اور ذوالمجار، بڑے بڑے بازار لگتے تھے، ان بازاروں میں کسی نے بیچ دیا ان کو۔ وہاں سے ہوتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو خرید لیا۔ خریدنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دے دیا، حضور کو دے دیا۔ غلام ہوتے تھے، غلام ایک دوسرے کو دے بھی سکتے تھے، اس زمانے میں تھا یہ، اسلام نے آ کر یہ چیز ختم کی ہے، ورنہ انسانوں کو غلام بنا کر جانوروں کی طرح بیچا بھی جاتا تھا، ایک دوسرے کو ہدیے بھی کرتے تھے۔ تو حضرت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور کو دے دیا۔ حضور نے ان کو غلام بنا کے نہیں رکھا، حضور نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ چھوٹے تھے بہت، اپنے ساتھ حضور رکھتے، بڑا ان کا خیال رکھتے تھے، ان کو بیٹا کہتے، حتیٰ کہ لوگوں میں یہاں تک مشہور ہو گیا تھا کہ یہ حضور کے بیٹے ہیں، تو ان کو زید بن محمد کہہ کر لوگ پکارتے تھے، یہ اتنا تک مشہور ہو گیا تھا۔ حضور ان سے بڑی محبت بھی کرتے تھے ان سے۔ کچھ عرصے کے بعد کرتے کراتے اس زید کے بڑے بھائی اور ان کے چچا ڈھونڈتے ڈھانڈتے کرتے کرتے مکہ پہنچے، مکہ سے ہوتے یہاں تک پہنچ گئے۔ اپنے بچے کو انہوں نے پہچان لیا، حضور سے کہا کہ یہ ہمارا بچہ ہے، اس طرح ہم سے اغوا ہو کر آیا تھا، کسی نے کوئی لے کر آئے تھے، ہمیں واپس کر دیں۔ حضور نے میں بالکل ٹھیک ہے، لے جاؤ، آپ کا بچہ ہے۔ ان سے پوچھا کون ہے یہ؟ کہا یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ کہا جانے لے جاؤ ان کو، ہماری طرف سے کوئی وہ نہیں ہے، رکاوٹ نہیں، لے جاؤ۔ تو ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا میں نہیں جاتا، انہوں نے کہا میں یہیں رہوں گا۔ پہچان لیا کہ میرے بھائی ہیں، چچا ہے، لیکن میں جاؤں گا نہیں، میں یہیں حضور کے ساتھ رہوں گا۔ ان کو محبت اتنی مل رہی تھی حضور کی طرف سے، وہ رہ گئے۔ یہ وہ قربانی تھی اس بچے کی کہ اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس بچے کا نام قرآن میں لیا، فلما قضا زید وطرا۔ جب بڑے بڑے صحابہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر جیسے بڑے صحابہ ہیں، لیکن ان کا نام نہیں ہے قرآن میں، اس صحابی کا نام ذکر اللہ نے کیا قرآن میں۔ جب یہ بڑے ہوئے تو حضور نے ان کا نکاح کروایا، اپنی پھوپھیزاد بہن حضرت زینب بنت جحش سے نکاح کر دیا۔ اتفاقی ان دونوں کی آپس میں بنتی نہیں تھی، حضور بڑا سمجھاتے تھے دونوں کو، لیکن ان کی آپس میں نہیں بن پائی۔ آخر کار ان کی علیحدگی ہو گئی۔ جب علیحدگی ہوئی تو حضرت زینب بنت جحش جو حضور کی پھوپھیزاد بہن تھی، حضور نے ان سے نکاح کر لیا۔ اب لوگوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا، مکہ والوں اور منافقین نے، کہ دیکھو یہ کیسا دین ہے، اپنی بہو سے نکاح کر لیا، حالانکہ وہ حقیقی بہو نہیں تھی، حضرت زید حضور کے حقیقی بیٹے نہیں تھے۔ اس رسم قبیح کو اللہ نے ختم کروانا تھا، تو اللہ نے یہ حضور سے کام کروایا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یہ احکامات بھی نازل کیے، فرمایا کہ متبنہ جو ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، وہ منہ بولا بیٹا ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی، تمہارے سب کے روحانی والد ہیں، تم میں سے کسی کے حقیقی والد نہیں ہیں۔ اہل ایمان کو اللہ نے حکم دیا کہ صبح و شام کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اللہ تم پر رحمتیں بھیجتے ہیں، اندھیروں سے روشنی کی طرف اللہ نے تمہیں نکالا، جنت میں تمہاری بہترین مہمان نوازی فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دے رہے ہیں، ان کفار کی ایذاؤں کو اپنی خاطر میں نہ لائیں، ان کی بات بھی نہ مانیں، آپ تو اللہ کی طرف سے گواہ ہیں، بشیر اور نذیر ہیں، چمکتے ہوئے چراغ کی مانند ہیں، لہٰذا اہل ایمان کو جنت کی بشارتیں دیا کریں۔
اس صورت میں کچھ آئلی قوانین بھی اللہ نے ذکر فرمائے، کچھ گھریلو مسائل جو سورہ نساء میں بیان ہوئے تھے ان کے اسی طرح کچھ مسائل یہاں پر بھی ہیں کہ کسی خاتون کا اگر نکاح ہو اور صرف نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور نکاح ہوتے ہی پھر کچھ کسی وجہ سے علیحدگی ہو گئی، طلاق ہو گئی، تو ایسی صورت میں فرمایا کہ اس خاتون کا کہیں اور نکاح ہوگا تو اس پر تو عدت تو نہیں ہوتی، اس لیے کہ رخصتی ہوئی نہیں تو عدت بھی نہیں ہے اس کے لیے، طلاق ہو گئی لیکن عدت نہیں ہوگی۔ البتہ مہر جو متعین کیا گیا تھا اس کا آدھا مہر دینا پڑے گا، علیحدگی ہو جائے قبل رخصتی تو بھی آدھا مہر مرد پر لازم ہے کہ اس کو دے گا۔ نکاح کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چند احکامات خاص دیے تھے جو عام مسلمانوں کے لیے نہیں تھے، صرف حضور کے لیے تھے۔ فرمایا 4 سے زیادہ نکاح بھی کر سکتے ہیں، عام مسلمان نہیں کر سکتا، مزید باندیاں بھی رکھ سکتے ہیں، بغیر مہر کے بھی نکاح کر سکتے ہیں، حضور کے لیے تھا، یہ عام امتی کے لیے نہیں ہے۔ کتابی یا جو اہل کتاب کی خاتون ہو وہ آپ کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ ازواج مطہرات کے درمیان برابری کا حکم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لازمی نہیں ہے، عام لوگوں پر لازم ہے۔ جو ازواج مطہرات آپ کے نکاح میں ہیں فرمایا ان سے زیادہ مزید اب نکاح نہ کریں، اللہ نے منع فرما دیا کہ اب مزید نہ کریں۔ ان میں سے کسی کو اس نیت سے طلاق دینا کہ اس کی جگہ دوسری سے نکاح کریں یہ بھی نہ کریں، یہ حکم سب کے لیے۔ عام مسلمانوں کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ نکاح کے ساتھ ہی مہر واجب ہو جائے گا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نکاح ہوا تھا تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا ولیمہ سا کیا تھا۔ اس ولیمے کے دوران ہی اللہ رب العزت نے کچھ پردے کے احکامات نازل فرما دیے تھے، کیونکہ چھوٹا سا حجرہ تھا حضور کا، حضرت زینب بھی اس میں بیٹھی ہوئی تھی، اور جو لوگ صحابہ آئے تھے کھانا کھانے کے لیے، ایک مختصر سا ولیمہ تھا، تو وہ بھی وہاں بیٹھے تھے ساتھ ہی حجرے سے باہر، تو حضرت زینب کے لیے پردے میں مشکلات ہو رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے پردے کے احکامات نازل فرمائے اور صحابہ کو کچھ چند باتوں کا حکم بھی دیا۔ فرمایا کہ بغیر اجازت کے نبی کے گھر میں مت آنا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ بات ناگوار سی، یعنی وہ دشوار سی لگ رہی تھی کہ وہ صحابہ جو کھانا کھا کے فارغ ہو گئے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت زینب کے لیے مشکل ہو رہی تھی، پردے میں بیٹھی ہوئی تھی وہ، تو اللہ نے یہ احکامات نازل فرمائے کہ بغیر نبی کی اجازت کے نبی کے گھر میں مت جانا۔ اگر تمہیں کھانے پر مدعو کیا جائے تو کھانے کے وقت سے پہلے بھی نہ جانا، اور جب کھانا کھا لو تو فوراً نکل جانا۔ نبی یعنی اپنے میزبان کو اذیت نہ دیا کرو، سب کے لیے یہ حکم ہے کہ جس نے دعوت پہ بلایا تو وقت سے پہلے بھی نہ جاؤ، اور جب کھانا کھا لیا تو زیادہ دیر بیٹھو بھی نہ، وہاں سے جلدی نکلو، اپنے میزبان کو اذیت نہ دو۔ ازواج مطہرات سے صحابہ کو خاص طور پر حکم دیا کہ اگر کوئی مسئلہ یا کوئی بات پوچھنی ہو تو پردے میں رہ کر پوچھنا۔ ازواج مطہرات نبی کے جانے کے بعد بھی ان سے نکاح کوئی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ امت کی روحانی مائیں ہیں۔ ظاہر اور باطن کو اپنے صاف رکھنا۔ خواتین کے لیے کچھ خصوصی احکامات اللہ نے نازل فرمائے۔ ازواج مطہرات اور عام خواتین کے لیے فرمایا کہ جن سے پردہ ضروری نہیں ہے وہ کون ہے؟ فرمایا تمہارے والد، بھائی، بیٹا، بھتیجا اور بھانجا، ان سے تو پردہ نہیں، لیکن ان کے علاوہ باقی لوگوں سے پردہ کرنا۔ اللہ سے ڈرتی رہو۔ اہل ایمان کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ کثرت سے درود شریف پڑھتے رہا کرو، اللہ اور اس کے رسول کو اذیت نہ دو، دنیا اور آخرت میں تمہاری ذلت اور رسوائی ہوگی۔ کسی مسلمان کو تکلیف نہ دو، مظلوم کو بدلہ لینے کی اجازت ہے مگر معاف کرنا افضل ہے۔ خواتین کو جلباب استعمال کرنے کا حکم دیا کہ انہیں گھر سے باہر نکلنا ہو تو ایک بڑی چادر اپنے اوپر ڈال کر جسم کو ڈھانپ کر نکلا۔ منافقین مدینہ مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، شروع میں جب مسلمان مدینہ گئے تو منافقین تنگ کرتے تھے، مسلمانوں کو ڈرانے کی افواہیں پھیلاتے تھے، کبھی کہتے تھے فلاں جگہ سے حملہ ہو رہا ہے، کبھی فلاں جگہ سے حملہ ہو رہا ہے، اس طرح کی باتیں پھیلاتے تھے۔ جب کچھ وقت گزرا تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان پہ سختی کرو، اب مسلمان ان کو مدینہ سے نکال بھی دیں، پھر جہاں ملیں ان کو قتل بھی کریں، ان پر اللہ کی طرف سے لعنت بھی ہوگی، جیسے وہ یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے۔ قیامت کے متعلق جو لوگ سوال کرتے تھے حضور سے، اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ان قریب قیامت آنے والی ہے، اس کے بعد کفار کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا کافروں کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ کی لعنت ہوگی، جہنم رسید ہوں گے، دائمی جہنم میں رہیں گے، کوئی ان کا دوست اور مددگار نہ ہوگا، جہنم کی آگ میں ان کو الٹایا پلٹایا جائے گا، یہ وہاں افسوس بھی کر رہے ہوں گے، اللہ سے التجا بھی کریں گے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ اہل ایمان کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کام سے تکلیف ہو وہ کام نہ کرنا، اللہ سے ڈرنا، ہمیشہ سچ اور اچھی بات کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، تمہیں 2 فائدے ملیں گے، تمہارے سارے گناہ معاف ہوں گے اور تمہارے دنیا کے سارے کام بن جائیں گے۔
اللہ کی امانت ہے قرآن مجید، جس کو زمین اور آسمان اور پہاڑ نہیں اٹھا سکے تھے، تم نے اسے قبول کیا ہے، لہذا اس کا حق ادا کرو، ظالم نہ بنو، جہالت سے بچو۔ منافق اور مشرک کے لیے اللہ نے دائمی عذاب کا ذکر فرمایا، ایمان والوں سے کہا کہ اپنی غلطیوں پر توبہ کرتے رہا کرو۔ سورہ سبا، اس سورت کو سورۃ السبا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں قوم سبا کا ذکر ہے۔ یہ قوم سبا وہی قوم ہے جس کو ملکہ بلقیس جس کی وہ تھی، ملکہ تھی، اور سورہ قصص میں اس کا، سورہ نمل میں اس کا ذکر بھی آیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کی ملاقات ہوئی تھی، پھر یہ مسلمان ہو گئی تھی بمائے اپنے قوم کے، تو اس قوم کا یہاں ذکر ہے، اس پر اللہ نے جو انعامات کیے تھے اسی مناسبت سے اس کا سورت کا نام سورہ سبا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کے خالق ہیں، ذرے ذرے سے باخبر ہیں، عالم الغیب ہیں، بڑی حکمت والے ہیں، رحیم اور غفور ہیں، اسی کی حمد و ثنا کرو۔ مشرکین مکہ جو قیامت کا انکار کرتے تھے، اللہ نے اس کا جواب دیا اور قیامت کی حکمت بتائی، قیامت کیوں آئے گی، ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ مسلمان کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو حق مانے، ان سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرے۔ مشرکین مکہ جو بعض بعد الموت کے انکار کے ساتھ ساتھ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مفتری یعنی جھوٹا اور مجنون کہتے تھے، اللہ نے اس کا جواب بھی دیا ان کو، فرمایا کہ خود کو گمراہی میں ڈال کر اللہ کے عذاب کو خرید رہے ہو، زمین اور آسمان اور اپنے ارد گرد بکھری ہوئی اللہ کی قدرت کی نشانیاں کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ کو پہچانو، اللہ چاہے تو نافرمانوں کو زمین میں دھنسا دیں یا ان پر آسمان گرا دیں۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا اللہ نے یہاں تذکرہ فرمایا اور انہیں چند باتوں کا اللہ نے حکم دیا تھا، وہ ذکر فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا کہ تم زریں بناؤ اور ان کو بیچو، اپنا ذریعہ معاش سے بناؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وفات کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ جب بیت المقدس کی تعمیر فرما رہے تھے تو شیاطین جنات کو لگایا ہوا تھا کام پر اور خود ان کی نگرانی پر کھڑے تھے اپنی لاٹھی کے سہارے۔ اسی حالت میں اللہ نے روح قبض کر لی اور اس لاٹھی میں دیمک لگ گیا، وہ دیمک اس لاٹھی کو کھاتا رہا یہاں تک کہ وہ لاٹھی جب ٹوٹی اور جب آپ کا جسم مبارک زمین پہ گرا تو تب جا کر ان کو پتہ چلا جنات کو کہ یہ تو دنیا سے چلے گئے۔ قوم سبا کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ یہ قوم شام میں آباد تھی، بہت بڑی قوم تھی، اللہ نے ان کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا بھی تھا، پانی سے، باغات سے، اور پھر یہ اپنے سفر کرتے تھے، جن راستوں پر ان کا سفر ہوتا تجارتی سفر، اللہ نے ان راستوں کو آباد کیا ہوا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا ہے جب ان پر عذاب آیا تو ان کے باغات میں پھل جو لگتے تھے ان پھل بجائے مٹھاس کے کڑوے ہونے لگ گئے، ان پھلوں کے اندر کانٹے آنا شروع ہو گئے اور پھر آہستہ آہستہ ان پر عذاب آیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنا شیطان نے ان سے جو وعدہ کیا وہ سچا کیا ان پر، اور پھر اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ مشرکین کو اللہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ جو زمین اور آسمان میں کسی ذرے کا مالک نہ ہو، اس کے بنانے میں شریک نہ ہو، نہ ان کے بنانے میں مدد کی ہو، وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہ تمہارا سفارشی ہو سکتا ہے جیسے تمہارے بت ہیں۔ زمین اور آسمان سے رزق کا بندوبست کرنے والے اللہ ہی ہیں، تو معبود بھی اسی کو بناؤ۔ ہر شخص اپنے کیے کا جواب دہ ہوگا روز محشر۔ اس وقت کو یاد کرو جب سب جمع ہوں گے اور فیصلہ ہوگا۔ شرک کے عقیدے کو چھوڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ کا اللہ نے اعلان فرمایا۔ مشرکین کا یہ سوال کہ یہ قیامت کب آئے گی، اللہ نے اس کا جواب دیا کہ آن قریب آنے والی ہے۔ میدان محشر میں کفار کا اپنے بڑوں سے مکالمہ ہوگا۔ یہ جو کفار ہیں اپنے بڑوں سے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے، ان سے کہیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں آئے۔ وہ بڑے ان کو جواب دیں گے، ہم نے تم پر زبردستی تو نہیں کی تھی، تمہیں جبراً دین سے تو نہیں روکا تھا۔ یہ کہیں گے زبردستی تو نہیں کی تھی، مگر تم ہمیں بہلا پسلا کر ہمیں دین سے تم نے دور کیا، ہمیں برباد کیا۔ عذاب کو دیکھ کر بے فائدہ شرمندگی چھپائیں گے اپنی، یعنی یہ شرمندہ ہوں گے، زنجیروں میں جھکڑ کر پھر انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ سے قبل تمام انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی لوگ پیش آتے تھے۔ اصحاب ثروت جو مالدار لوگ تھے انہوں نے مخالفت کی، اور جو غربا غریب طبقہ تھا وہ ساتھ دیتے تھے۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ مال اور اولاد کی کثرت پر فخر نہ کرو، یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ رزق کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مال اور اولاد ایمان اور اعمال صالحہ کے بغیر نفع نہیں دے سکتے۔ جو لوگ دین اسلام کے خلاف برسر پیکار ہیں، دنیا اور آخرت میں رسوا ہوں گے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ میدان محشر میں کفار کی حالت ہی ہوگی، ان کے معبودین سے سوال ہوگا تم نے انہیں گمراہ کیا تھا، وہ اعلان برات کریں گے ہم نے نہیں کیا۔
ان سے خطاب ہوگا آج تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، نہ تمہیں کوئی جہنم سے بچا سکتا ہے۔ مشرکین کی یہ ہٹ درمی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے تھے، قرآن کو جھوٹا یعنی افطرا کہتے تھے، خود کا بنایا ہوا، انسانوں کا بنایا ہوا، اور جادو کہتے تھے۔ اللہ نے ان سے کہا کہ دیکھو ایک زمانہ طویل گزرا ہے کہ تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آئے، کوئی کتاب نہیں آئی، اتنے طویل عرصے کے بعد نبی آئے، کتاب تمہیں ملی، تم پھر بھی نہیں مانتے ہو۔ یاد رکھو سابقہ اقوام کے مقابلے میں تم ان کا عشیر بھی نہیں ہو، طاقت میں، قوت میں۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، تعصب کو چھوڑو، تنہا بیٹھو یا دو مل کر بیٹھو اور خوب سوچو، کیا یہ شخص جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہ مجنون ہے، یہ مجنون ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ قرآن جھوٹ ہو سکتا ہے؟ یہ نبی تو تمہیں راہ حق کی طرف بلاتے ہیں، تم سے معاوضہ بھی نہیں مانگتے۔ یاد رکھو اللہ حق کی مدد فرماتے ہیں، باطل کو ہمیشہ اللہ مٹاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کہہ دیں کہ اگر میں غلط ہوں تو رہنے دو، لیکن اگر میں صحیح ہوں تو تم میری بات مان لو کہ یہی وحی الہی ہے جو تمہیں بتاتا ہوں، ورنہ روز محشر پھر اللہ کے عذاب سے بھاگنا چاہو گے، بھاگ نہ سکو گے، پکڑے جاؤ گے۔ ایمان لانا بھی چاہو گے، مسترد کر دیا جائے گا۔ جہنم سے بچنا چاہو گے، مگر فائدہ کچھ نہ ہوگا، جہنم رسید ہوگے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر۔